بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء کرام، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے، جو مرفوعات کی قسموں میں سے دوسری قسم ہے، اس بارے میں تفصیلی طور پر پڑھیں گے۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، جن سامعین نے سبق نمبر 23 سنا ہے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے، ان کے لیے یہ سبق بہت زیادہ سہل ہوگا، کیونکہ کافی چیزیں ایسی قوانین ہوں گے جو فاعل کے لیے وہی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے ہوں گے، کیونکہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا دوسرا نام نائب فاعل ہی ہے، اس کو کہتے ہیں ما لم یسمى فاعلہ۔ وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، فعل مجہول یعنی پیسو وائز، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، فعل مجہول کی نسبت ہو، اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں، اس مفعول کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ضُرِبَ خالد، مارا گیا خالد، مارنے والا معلوم نہیں ہے، یہ پیسو وائز ایکٹیو وائز نہیں، لیکن مفعول فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ لے آئے ہیں، تو یہ ضُرِبَ خالد، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، خالد نائب فاعل ہے۔ فاعل کی طرح نائب فاعل بھی دو شکلوں میں آتا ہے، کبھی کبھی نائب فاعل ظاہر ہوتا ہے اور کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے، ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہو، جس طرح ضُرِبَ زید میں خالد فاعل اس میں ظاہر ہے، مضمر ہو، چھپا ہوا ہو، جس طرح ضُرِبْتُ میں نائب فاعل تاپشتُ ضمیر ہے، تو فاعل ضمیر کے طور پر آ رہا ہے، اس میں پڑھ چکے ہیں، ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر مستتر ہوگی، جس طرح فاعل میں تھی اسی طرح نائب فاعل میں ہوتی ہے۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو۔ نائب فاعل کا فعل مجہول انہی قاعدوں کے مطابق لایا جائے گا، نائب فاعل جن قاعدوں کے مطابق فاعل کے لیے فعل معروف لایا گیا، تو وہ سارے کے سارے قواعد یہاں بھی استعمال ہوں گے، جس طرح کہ ضُرِبَ رجل، ضُرِبَ الرجل، ضُرِبَ الرجلان، ضُرِبَ الرجال، کہ فاعل اس میں ظاہر ہے، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تو ہر حال میں فعل کیا آیا، تو یہاں فعل ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، جس طرح فاعل میں تھا اسی طرح نائب فاعل میں۔ اسی طرح ضُرِبَتْ زینب، زینب ضُرِبَت، جبکہ نائب فاعل مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث حقیقی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، دونوں صورتوں میں جو فعل ہے وہ مؤنث لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح الخادم طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبوا، اب اس میں نائب فاعل ضمیر ہے، تو ضمیر کے مطابق فعل ہے، ضمیر واحد کی ہے طلبا میں، تو الخادم فاعل واحد آیا، طلبا میں ضمیر تثنیہ کی ہے تو الخادمان فاعل تثنیہ آیا۔ اسی طرح فاعل تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، پہلی مثال میں ہم سمجھ گئے الخادم طلبا میں، طلبا میں ضمیر الخادم واحد کی طرف لوٹ رہی ہے، طلبا فعل واحد لایا گیا۔ دوسری مثال میں الخادمان طلبا میں تثنیہ کی ضمیر الخادمان کی طرف لوٹ رہی ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ کی طرف لوٹ رہی تو فعل بھی طلبا لایا گیا۔ اس طرح الخادمون طلبوا، طلبوا میں جمع کی ضمیر الخادمون کی طرف لوٹ رہی تو فعل بھی جمع لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح ضُرِبَ الیوم زینب، اور اسی طرح ضُرِبَتِ الیوم زینب، تو آپ دیکھیں فاعل یہاں پر کیا ہے، نائب فاعل، اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے بعد فصل بھی ہے، تو اس لیے فعل کو ہم کیا لے کر آئے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، ضُرِبَ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ضُرِبَت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رؤی الشمس و رؤیت الشمس، آپ دیکھیں فاعل یہاں نائب فاعل ہے، نائب فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے، جب نائب فاعل اس میں مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے، رؤیا مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور رؤیت مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ضُرِبَ الرِّجَالُ و ضُرِبَتِ الرِّجَالُ،
اب دیکھیں نائب فاعل اس میں ظاہر جمع مکسر ہے تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے. ضرب الرجال فعل مذکر بھی لایا جا سکتا ہے, ضربت الرجال فعل مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح الرجال ضربوا, الرجال ضربت کہ نائب فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے, نائب فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے, تو اس لیے فعل جمع بھی لایا جا سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے. جس طرح الرجال ضربوا میں فعل جمع لے کر آئے ہیں, الرجال ضربت میں فعل کو مؤنث لے کر آئے ہیں. تو یہ ساری صورتیں فعل کے آنے کی اور نائب فاعل کے مطابق جو آئیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جس کو ہم گزشتہ سبق میں فاعل اور فعل کی صورت میں ذکر کسی کے لیے مشکل ہو, کوئی مثال سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے. کوشش کیجئے مزید مثالوں کے ذریعے بھی ان چیزوں کو واضح کریں. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم یہ مثالیں ہمارے سامنے ہوں تو اسی کے مطابق ہم ترجمہ کریں تو ہمارے لیے ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء.